یہ کہانی ہے ایک بیل اور ایک طوطے کی۔ بیل کو کھونٹے پر باندھا ہوا دیکھ کر طوطا طنز سے ہنسا، بھائی تمہارے تو کیا ٹھاٹھ ہیں، دن بھر ہل کھینچنا پڑتا ہے، کسان کے ڈنڈے بھی کھانے پڑتے ہیں، تب جا کر تمہیں چارہ ملتا ہے، دن کی چل چلاتی دھوپ بھی تمہیں اپنی پیٹھ پر جھیلنی پڑتی ہے۔ بیل بیچارہ کھاتے کھاتے رکا اور بولا، تمہاری طرح دن بھر 4 دانوں کے لیے میلوں میل مارا ماری تو نہیں کرنی پڑتی نا، گھر لوٹنے پر اتنا تو طے رہتا ہے کہ پیٹ بھرنے کے لیے پورا چارہ مل جائے گا، اور پھر جو چارہ کھلائے گا وہ کام تو لے ہی گا، بنا محنت کے بنا کام کیے کھانا بھی تو ٹھیک بات نہیں نا۔ تم کوئی کام نہیں کرتے، چپکے سے کسی کی مکئی کے کھیت میں گھس جاتے ہو، کسی کے باغ میں چوری چھپے جا کر پھل کترنے لگتے ہو۔ طوطا بولا، اس طرح کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے، طرح طرح کے اچھے پھل کھانے کو مل جاتے ہیں، اچھے پھل ڈھونڈنے کے لیے بھی تو محنت کرنی پڑتی ہے، ہمیں جو آزادی ملی ہوئی ہے اس کا تو مزہ ہی کچھ الگ ہے، ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں، تم اپنی مرضی سے کہیں بھی نہیں جا سکتے، اپنی مرضی کا کھا بھی نہیں سکتے، تمہاری مالک جو چنے کی اچھی دال کھاتے ہیں ہم ان کے آنگن میں جا کر کچھ دانے اس سے بھی کھا لیتے ہیں، تمہارے آنگن کے آم کے پیڑ پر ہر سال بڑے مزیدار آم لگتے ہیں، تم نے کبھی تو چکھے بھی نہیں ہوں گے، ہمیں دیکھو پکے ہوئے آموں کا مزہ ہم سب سے پہلے اٹھاتے ہیں، تمہارے مالک کسان سے بھی پہلے۔ یہ سب کچھ طوطا آنکھیں بند کر کے بیل کو سناتا رہا۔ بیل بھی پھر چپ نہ رہا، وہ اپنے تھوتھن کو ہلا کر بولا، میرا مالک کسان میری حفاظت کرتا ہے، ٹھنڈ اور بارش میں مجھے الگ الگ کوٹھری میں بند کر دیتا ہے، تمہیں تو باہر کھلے درختوں پر ٹھنڈ، بارش اور اولوں کی مار جھیلنی پڑتی ہے۔ ارے بھائی، طوطا بولا، ہم بھی کسی مکان کے کونے میں جا کر دبک جاتے ہیں، ہمارا بھی وقت کٹ جاتا ہے، اچھا برا وقت تو سبھی کے ساتھ ہوتا ہے، اب ہماری زندگی کو بھی دیکھو، آزادی کے فائدے تو ہیں لیکن کبھی ہمیں شکاری مار گراتے ہیں، کبھی کوئی چڑی مار پکڑ کر پنجرے میں بند کر لیتے ہیں، آسمان میں اڑتے ہوئے بھی بعض عقاب جھپٹ مار کر ہم پر حملہ کر دیتے ہیں، آزادی ملی تو ہے، اس کی کچھ قیمت تو چکانی پڑے گی، مزہ اور آزادی کوئی مفت میں تھوڑے ہی ملتے ہیں، ویسے کھلی ہوا میں سانس لینے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ تم صحیح کہتے ہو، بیل نے سر ہلا کر کہا، مگر میری زندگی صرف میرے لیے نہیں، میں جس فصل کو اگانے میں مدد کرتا ہوں اس سے پورے خاندان کو پرورش ہوتی ہے، میرا مالک مجھے چارہ کھلانے کے بعد ہی کھانا کھاتا ہے، وہ صبح اٹھ کر مجھے پہلے چارہ کھلاتا ہے تب خود کچھ کھاتا ہے، میری زندگی تمہاری طرح آزاد بھلے نہ ہو مگر ایک دم بے معنی بھی نہیں۔ طوطے کو بیل کی بات بالکل صحیح لگی، وہ بولا، ہم دونوں اپنی اپنی جگہ درست ہیں، قدرت نے ہماری زندگی کو جیسا بنایا ہمیں ویسے ہی جینا ہے، اچھا چلتا ہوں، یہ کہہ کر طوطا پھر سے اڑ گیا، بیل دیر تک پیچھے سر اٹھائے دیکھتا رہ گیا۔